نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حضرات گرامی، غنیت الطالبین کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، سماعت کیجیے گا کہ ایک مختصر سا قافلہ گیلان سے روانہ ہوتا ہوا مرکز علوم بغداد جا رہا تھا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے ہمدان سے کچھ آگے پہنچے ہی تھے کہ ڈاکو حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے بے دردی سے لوٹ مار کی اور سب مال و متاع لوٹ کر ایک جگہ جمع کر لیا۔ تمام مسافر مارے دہشت کے دم بخود تھے۔ ان میں سے ایک 18 سالہ نوجوان ایسا بھی تھا کہ جس کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ ہی لیا کہ نوجوان، تمہارے پاس کچھ ہے؟ نوجوان نے پورے اطمینان سے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری صدری میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ازراہ مزاحیہ یہ بات کر رہا ہے، ورنہ چھپے ہوئے مال کی ڈاکوؤں کو کون نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرا ڈاکو ادھر سے آ نکلا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا۔ وہ بھی یہ خیال کر کے آگے بڑھ گیا کہ اس نوجوان کے پاس کچھ ہوتا تو مجھے کیوں بتاتا؟ یقینی بات ہے کہ یہ مجھے بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک ٹھیلے کے پاس لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ چونکتے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ اس ڈاکو کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب ہر شخص کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور ہر طرف دہشت ہی دہشت پھیلی ہوئی ہو، ایسے وقت میں کسی کی رگ ظرافت بھڑک سکتی ہے؟ دوسرے ڈاکو نے تصدیق کی کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دوسرے ڈاکو نے بھی یہ تصدیق کر دی کہ میرے ساتھ بھی یہ پیش آ چکا ہے۔ تو سردار نے تشدد کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا، اس نوجوان کو بلایا جائے۔ جب وہ نوجوان آیا تو سردار اس کے ملکوتی حسن، شاہانہ وقار اور اطمینان و اعتماد سے بھرپور لب و لہجہ سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، صاحبزادے، تیرے پاس 40 دینار موجود ہیں؟ نوجوان نے اپنی صدری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اس جگہ سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے مجسم حیرت بن کر دوسرا سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں اور تمام قافلے کی ایک ایک پائی لوٹ چکے ہیں۔ تم نہ بتاتے تو ہم شاید تمہاری طرف متوجہ بھی نہ ہوتے۔ تم نے یہ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس کی کہ تمہارے پاس 40 دینار موجود ہیں اور صدری میں سلے ہوئے ہیں؟ نوجوان نے کمال سادگی سے جواب دیا، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنی والدہ سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے یہ 40 دینار جتنے تو جائیں
لیکن میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ نوجوان کے سیدھے سارے جملے براہ راست سردار کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوئے، اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ محبوط ہو کر رہ گیا۔ حضرات گرامی، یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے بنیت الطالبین کا حوالہ ہے، اور یہ دیکھ کر بیان کیا گیا ہے، اسی لیے کچھ مسٹیکس پیش نظر ہوئی۔ اس کے لیے میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ مجھ سے کچھ کمی پیشی رہ گئی ہوگی، لیکن الفاظ کا چناؤ جو میں ادا کر چکا، وہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ اب یہ جو میں نے حوالہ آپ کو سنایا، کچھ ادھورا ہے، کچھ کمپلیٹ نہ ہو سکا کیونکہ کچھ مسٹیک زیادہ تھی۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حوالہ ہے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یہ حوالہ ہے۔ تو میں کنفیوز اور اس وجہ سے بھی ہوں کیونکہ فرسٹ ویڈیو اور بنانے میں، اور جب آپ ڈائریکٹلی بات کریں یا ڈائریکٹلی حوالہ سنائیں تو بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں اس طرح آپ سے بات کروں تو بآسانی ہو جاتی ہے، لیکن جب دیکھ کر بات کی جائے تو کافی مشکل حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ حوالہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ 18 سالہ نوجوان کہ جس کے سامنے پورے سارے جتنے بھی جو ہیں آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، ڈاکو ان کے سامنے ایک ایک پائی لوگوں سے لوٹ لیں۔ لوٹنے کے بعد جب آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے، تو انہوں نے اطمینان اور سادگی کے ساتھ جواب دیا، ہاں میری صدری میں 40 دینار موجود ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ نے سچائی کا ساتھ نہ چھوڑا، آپ نے یہ نہ دیکھا کہ میں 40 دینار میرے چلے جائیں گے اگر میں نے سچ کہا۔ انہوں نے 40 دینار کو اہمیت نہیں دی، اپنے سچ کو اہمیت دی، اپنے ماں سے جو وعدہ کیا ہوا تھا اس سچائی کی کو اہمیت دی۔ تو بنیت الطالبین کا حوالہ ہے یہ، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حوالہ ہے، اور یہ امام حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور انشاءاللہ میں مزید اس پہ ویڈیوز بناؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو یہ پسند آئیں گی، اور مسٹیک جو ہوں گی وہ بھی ساتھ ساتھ میں کلیئر کرتا جاؤں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔